السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوف کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ کرۂ ارض پر بہت سی جگہیں ایسی ہیں جو خوشی اور حیرت کا باعث ہے۔ جہاں کرۂ ارض پر خوبصورت جگہیں موجود ہیں، وہیں کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں جو پراسرار اور خوفناک ہیں، اور وہ حقیقی دنیا میں موجود ہیں۔ وہ یا تو قدرتی طور پر خوفناک ہیں یا قدیمی المناک واقعات کے بعد ایسی ہو گئی ہیں۔ ایسی ہی یہ کہانی ہے پاکستان کے مشہور شہر میں موجود شیخوپورہ فورٹ کی ہے۔ شیخوپورہ لاہور سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس فورٹ میں ایک زمانے میں شہزادی رہا کرتی تھی، اور یہ حویلی اپنی شان کی منہ بولتا ثبوت تھی۔ لیکن قدیم عرصے سے یہاں شہزادی کے بعد یہ حویلی کسی کے زیر استعمال نہیں رہی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس حویلی میں آج بھی کچھ سائے گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کچھ کا کہنا ہے کہ یہاں آج بھی شہزادیاں رہتی ہیں۔ یہ حویلی اب کھنڈر بن چکی ہے۔ یہ شام کا وقت تھا، جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ دن کے اجالے پر رات کی سیاہی ہر سو پھیل رہی تھی۔ رات میں شہر شیخوپورہ کی روشنیاں بڑھ رہی تھیں۔ ہر طرف گاڑیوں کا شور اور گہما گہمی جاری تھی۔ فورٹ کے سامنے ایک گھر کافی عرصے سے تعمیر کیا گیا تھا، جہاں آج اس گھر کے مکینوں نے رہائش پذیر ہونا تھا۔ یہ گھر فورٹ کے سامنے تعمیر کیا گیا تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ فورٹ جہاں کبھی مغل شہنشاہ اکبر اعظم کی چہیتی راجکماری جودھا بائی رہ چکی ہے۔ نئے گھر کے مکینوں میں ایک بزرگ خاتون، ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی تھے، جو اپنے سامان کو ترتیب دینے میں مصروف تھے۔ یہ گھر 2 منزل مکان پر مشتمل تھا، جس میں 2 کمرے، ہال اور ایک کچن نیچے والے پورشن میں تعمیر تھا، اور اسی طرح اوپر والے پورشن میں موجود تھا۔ گھر کے مکین گھر کو ترتیب دے کر اب آرام کر رہے تھے۔ علی، کیا تم نے یہ سامنے موجود فورٹ کی کہانیاں سنی ہیں؟ تابین سوالیہ لہجے میں علی سے بولی۔ نہیں، میں نے تو کوئی کہانی نہیں سنی۔ علی موبائل میں سر دیے ہی لاپرواہی سے بولا۔ کیا تم نے سچ میں کچھ نہیں سنا؟ میں نے سنا ہے یہاں شہزادیاں رہتی ہیں، جو نظر بھی آتی ہیں۔ تابین دوبارہ گویا ہوئی۔ کیا سچ میں ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں تو پھر ضرور اس فورٹ کا وزٹ کرنا چاہوں گا۔ علی اب شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ ان کی امی کب سے ان کو پرکھتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، جو سر جوڑے نہ جانے کون سی جنگ عظیم کی تربیتیں لگا رہے تھے۔ اب کہ امی ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئیں۔ تم دونوں کیا کھچڑی پکا رہے ہو؟ وہ باریک بینی سے ان کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ نہیں امی، ہم تو بس ایسے ہی۔ علی سے جب کوئی جواب نہ بن پڑا تو وہ خاموش ہو گیا۔ چلو دونوں اٹھو اور جا کر ٹیبل پر کھانا لگاؤ، اور علی تم بہن کی مدد کرو، وہ نیم دراز ہوتے ہوئے بولی۔ دونوں خاموشی سے برتن لگا رہے تھے۔ پھر سے تابین کو وہ آسیب زدہ باتیں یاد آنے لگی جو اس نے سن رکھی تھی۔ اب وہ خاموش ہی رہی۔ علی کو بتانے کا مطلب تھا مذاق بنوانا۔ وہ علی کی ہنسی مذاق کو جانتی تھی۔ بے دھیانی میں ہی کھانا کھایا۔ ہوش میں تب آئی جب سب کھا کر جا چکے تھے۔ وہ بھی کمرے میں جانے کا ارادہ کرتے ہوئے اٹھی۔ تابین کا کمرہ جو کہ اوپر تھا، تو وہ سیڑھیوں پر کھڑی آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تیزی سے سیڑھیوں کو عبور کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ کر ایک لمبی سانس کھینچی۔ باہر ایک دم سے ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ بارش کے امکان واضح ہو رہے تھے۔ پردے ہوا سے پھڑ پھڑا رہے تھے۔ یکدم کمرے میں موجود بلب بجھ گیا، جو کہ بجلی جانے سے ہوا تھا۔ روشنی گل ہونے سے ویسے ہی کمرے کا ماحول خوفناک ہو گیا تھا۔ اپنے موبائل کی روشنی جلاتے وہ ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر سونے کا ارادہ کرتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کھڑکی کے پٹ زور زور سے ہلنے لگے۔ وہ دوبارہ اٹھی اور کھڑکی کو بند کیا۔ اچانک گھڑی پر نظر پڑی، جو کہ رات کے 11 بجا رہی تھی۔ وہ سب سوچوں سے جان چھڑانے کے لیے دوبارہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ اچانک محسوس ہوا جیسے کھڑکی کے پاس سے کوئی سایہ سا گزرا ہو۔ وہ جلدی سے کمبل میں گھسی اور دونوں ہاتھوں سے کمبل کو زور سے دبوچا۔ صحیح معنوں میں اب اس کی جان جانے لگی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اب متواتر اس کے چہرے پر بہنے لگے تھے۔ کون ہے وہاں؟ وہ اونچی آواز میں بڑبڑائی، لیکن دوسری طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ آیت الکرسی اور دیگر قرآنی آیات کا ورد اس کی زبان پر جاری ہو گیا تھا۔
وہ روتے روتے سو گئی۔ چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے مٹے مٹے نشان موجود تھے۔ صبح کا سورج سر پر آ چکا تھا، لوگ کاموں پر جا چکے تھے، لیکن تابین جو رات کو ڈرتے ڈرتے جاگتی رہی تھی اب وہ سوئی ہوئی تھی۔ کھڑکی سے آتی سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جو اس کی نیند میں خلل ڈال رہی تھی۔ وہ ابھی بھی مندی مندی آنکھوں کو کھولے لیٹی ہوئی تھی جب یکدم دروازہ کھولنے کی آواز سے اٹھ بیٹھی، کیونکہ علی اپنی حسین شکل لے کر حاضر ہو چکا تھا۔ میڈم جی، دوپہر ہو چکی ہے، دن کے 11 بج رہے ہیں، اٹھنے کا ارادہ ہے کہ نہیں؟ ماما کھانے پر ویٹ کر رہی ہیں تمہارا، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اٹھنا ہی پڑے گا، تم جو آ گئے ہو اپنی بھیانک صورت لے کر، اب نیند آئے گی بھی نہیں۔ وہ اس کی اتنی پیاری شکل کو بھیانک کہہ رہی تھی، وہ تو صدمے میں ہی چلا گیا۔ اللہ کرے ایسی ہی بھیانک شکلیں تمہیں رات کو آ کر ڈرائیں اور تمہارا خون خشک کرے، آمین۔ وہ ہاتھوں کو دعا کے انداز میں پھیلائے اسے دعا دے رہا تھا۔ علی، تم بچ جاؤ مجھ سے، اب میں تمہیں بتا رہی ہوں، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ وہ اس پر جھپٹ ہی پڑی۔ لڑتے لڑتے اب وہ دونوں دھپ سے بیڈ پر گرے تھے۔ علی، سامنے جو فورٹ ہے وہ تمہیں کچھ پر اسرار نہیں لگتا؟ میں نے رات میں فورٹ میں کچھ سائے گھومتے ہوئے دیکھے تھے۔ وہ پھر وہی ٹاپک لے کر بیٹھ گئی۔ میری بہن، تمہارا تو دماغ خراب ہو چکا ہے، میرا بھی کرو گی تم؟ اٹھو، ماما تمہیں بلا رہی ہیں۔ علی دروازہ عبور کر چکا تھا اور وہ بھی ساری سوچوں کو پس پش ڈالتی فریش ہونے کے ارادے سے اٹھ بیٹھی۔ سارا دن پھر وہی سب اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ علی اب اسے بول چکا تھا کہ وہ اسے فورٹ دکھانے لے جائے گا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ وہاں کوئی آسیب نہیں ہے۔ شام کا وقت تھا جب علی نے اسے باہر چلنے کا کہا۔ دونوں روڈ پر چہل قدمی کر رہے تھے، راستے میں آئس کریم بھی کھائی اور واپسی پر گامزن ہوئے۔ اب وہ فورٹ کے سامنے تھے۔ علی قدم بڑھانے کو تھا جب تابین نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ علی، نہیں جاتے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مسکین صورت بناتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے قدم بڑھانے لگا۔ فورٹ میں داخل ہوتے ہوئے وہ ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ اس وقت وہ فورٹ ایک عجائب گھر کا منظر پیش کر رہا تھا۔ حویلی کے لکڑی کے قیمتی دروازوں، کھڑکیوں اور چھتوں کے بہت سے حصے غائب ہو چکے تھے۔ داخلی حصے اگرچہ چمگادڑوں کا نشیمن بن چکے تھے، جگہ جگہ جالے لٹک رہے تھے۔ بے شک وہ اپنے وقت کی شاندار حویلی رہ چکی تھی، لیکن اب وہ کسی عجائب گھر جیسی بھیانک ہو چکی تھی۔ اس حویلی کے کھنڈرات جیسی صورتحال اور ویرانی کی وجہ سے اس کے متعلق کئی کہانیاں مشہور تھیں۔ رات کو ڈر اور خوف کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس قلعے میں جانے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ پاکستان میں آسیب زدہ مقامات میں سے ایک ہی شیخو پورہ فورٹ بھی تھا۔ علی جو ساری حویلی کا جائزہ لے رہا تھا اور تابین اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی سست روی سے چل رہی تھیں۔ علی نے آگے بڑھ کر ایک کمرے کا دروازہ کھولا جو ایک عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے عجیب سی آواز سے کھلا۔ دونوں کمرے کے وسط میں کھڑے تھے۔ سامنے پڑی انسانی کھوپڑیاں ان دونوں کے چہرے کی ہوائیاں اڑا چکی تھیں۔ جس دروازے سے وہ داخل ہوئے تھے وہ یکدم بند ہو گیا، جیسے کسی نے خود بند کیا ہو۔ علی نے تیزی سے بڑھ کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن ناکام ہو گیا۔ کوئی جادوئی طاقت دروازے کو جکڑے ہوئے تھی۔ کمرے میں موجود صوفے اب ڈسک بن چکے تھے، اوپری حصے غائب تھے۔ اچانک ڈسک کے نیچے سے ایک جناتی شکل کی عورت نمودار ہوئی۔ تابین کو اپنے پیچھے جب کچھ محسوس ہوا، غیر ارادی طور پر گھومی تھی کہ پلٹ نہ سکی۔ علی، تابین کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ علی جو دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جلدی سے مڑا۔ سامنے ڈسک کے نیچے سے ایک جناتی عورت ان کی طرف دیکھتی ہوئی آہستہ آہستہ پنجوں کے بل سرکتی ہوئی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دونوں کی آنکھیں خوف کے باعث باہر ابلنے کو تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جناتی عورت ان پر وار کرتی، باہر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ دونوں کو محسوس ہوا جیسے ان کے ناموں کو پکارا جا رہا ہو۔ جلدی سے باہر کی جانب بڑھے۔ وہ جناتی عورت باہر انسانوں کو محسوس کرتے ہوئے غائب ہو چکی تھی۔ تابین اور علی کی امی جو ان کے گھر نہ آنے کی وجہ سے پریشان تھی، جب رات گئے تک وہ نہیں آئے تو وہ محلے والوں کے ساتھ ان کو ڈھونڈنے نکل پڑی۔ جب کہیں بھی ڈھونڈنے سے وہ ان کو ڈھونڈ نہ پائے تو علی کی امی محلے والوں کو لیتی اس حویلی میں داخل ہوئی، لیکن جب ان کی چیخوں کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ اس کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ سامنے تابین اور علی بری حالت میں موجود تھے۔ خوف کے باعث وہ بمشکل کھڑے تھے۔
ٹانگیں مسلسل کانپ رہی تھیں۔ ان کی امی نے جلدی سے تابین کو ساتھ لگایا، جو ماں کا سہارا پاتے ہی اونچی آواز میں رونا شروع ہو چکی تھی۔ ان کی امی ان کو ساتھ لیے قاری صاحب کے پاس گئی۔ قاری صاحب نے قرآنی آیات پڑھ کر ان پر پھونکی تھی، ساتھ قرآنی آیات سے دم کیا، پانی دیا تاکہ وہ اس واقعے سے خوفزدہ نہ ہو۔ زندگی آہستہ آہستہ تسلسل پر آ چکی تھی۔ تابین اب نیچے اپنی امی کے کمرے میں سوتی تھی، لیکن اکثر وہ ڈر جایا کرتی تھی، اور علی کو بھی اب یقین ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ احتیاط کرتا تھا۔ اب وہ بھوت پریت کو صرف کہانیاں ہی نہیں سمجھتا تھا، اسے یقین آ چکا تھا اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی یہ مخلوق اس کرۂ ارض پر پائی جاتی ہے۔